الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام سید رضوان اللہ شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اصلاح اعمال۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیارا قرآنی واقعہ سنیں گے۔ جی ہاں، بنی اسرائیل کا وہ مشہور واقعہ کہ جس میں بنی اسرائیل کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک جو ہے وہ پتھر پر مارا تھا اور 12 چشمے جاری ہو گئے تھے۔ وہ واقعہ کیسے رونما ہوا، کیسے حالات بنے کہ جن کی وجہ سے وہ واقعہ پیش ہوا، انشاءاللہ وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ واقعہ جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت بنی اسرائیل جو ہے ان کا جو اصل وطن تھا، اصل جو ملک تھا وہ ملک شام تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو ہے بنی اسرائیل جو ہے یہ لوگ مصر میں آ کر جو ہے آباد ہو گئے تھے، اور ملک شام پر جو ہے وہ قوم امالکا کا تسلط اور قبضہ ہو گیا تھا، انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ اور قوم امالکا جو ہے یہ بہت ہی بدترین کافر تھے اور بہت ہی بدترین قسم کے لوگ تھے، اور ان میں کوئی تہذیب اور اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں۔ جب فرعون جو ہے یہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے خطرات سے جو ہے اب اطمینان حاصل ہو گیا، مطمئن ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ قوم امالکا سے جہاد کر کے ملک شام کو ان کے قبضہ اور تسلط سے جو ہے وہ آزاد کریں۔ چنانچہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے 6 لاکھ بنی اسرائیل کی فوج لے کر جہاد کے لیے روانہ ہوئے، مگر ملک شام کی حدود میں پہنچ کر بنی اسرائیل پر قوم امالکا کا ایسا خوف پیدا ہوا کہ بنی اسرائیل ہمت ہار گئے اور جہاد سے منہ پھیر لیا۔ اب یہ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا اور جہاد سے منہ پھیر لیا، بڑی نافرمانی کی انہوں نے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس نافرمانی پر یہ سزا دی کہ یہ لوگ 40 برس تک 40 ایئرس تک جو ہے یہ لوگ میدان طے میں جو ہے بھٹکتے رہے، پھرتے رہے، گھومتے رہے، لیکن ان کو کوئی راستہ نہ ملا اور اس میدان سے وہ لوگ جو ہے باہر نہ نکل سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی جو ہے ان لوگوں کے ساتھ یعنی بنی اسرائیل کے ساتھ جو ہے اسی میدان میں 40 برس تک جو ہے آپ بھی جلوہ فرما رہے، آپ بھی تشریف فرما رہے۔ جب بنی اسرائیل بے بس ہو گئے، ہمت ہار گئے، اور میدان میں جو ہے اب ان کو بھوک و پیاس جو ہے وہ تڑپانے لگی، ترسانے لگی، تو پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کے کھانے کے لیے من و سلوہ عطا کیا۔ جی ہاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے من و سلوہ دیا۔ اب یہ من و سلوہ کیا ہے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ من جو ہے یہ شہد کی طرح ایک قسم کا حلوہ تھا، اور سلوہ جو ہے یہ بھنی ہوئی بٹیری تھی۔ اب کھانے کے بعد جب یہ لوگ کھاتے رہے، یہ من و سلوہ کھاتے رہے، تو کھانے کے بعد بنی اسرائیل کو پیاس لگی، پیاس کی شدت محسوس ہوئی کہ کھا تو لیا، اب ان کو پیاس محسوس ہوئی اور پیاس سے بےتاب ہونے لگے، پانی مانگنے لگے۔ تو پھر جو ہے یہ مشہور واقعہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر اپنا عصا مارا، اور اس عصا کے مارنے کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ پتھر سے جو ہے 12 چشمے پھوٹ کر بہنے لگے۔ بنی اسرائیل کی کیونکہ 12 خاندان تھے، اور ہر خاندان نے کیا کیا، اپنا اپنا چشمہ جو ہے وہ سنبھال لیا، ڈھونڈ لیا، اور اس سے پانی پینے لگے، اپنے جانوروں کو بھی پلانے لگے، اور پورے 40 برس تک 40 ایئرس تک جو ہے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ آپ نے جو ہے عصا مارا تھا اور پتھر کے ذریعے جو ہے 12 چشمے نکلے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہے یہ معجزہ کچھ اس انداز میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا اس پتھر پر اپنا عصا مارو،
فوراً اس میں سے 12 چشمے بہہ نکلے، ہر گروہ نے اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ جی ہاں، تو یہ وہ قرآنی مشہور واقعہ ہے جس کا آج ہم نے تذکرہ کیا، آج ہم نے سنا اور اس کی بیسکس جانی، کیا وجوہات تھیں کہ جس کی وجہ سے وہ 12 چشمے ظاہر ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس ویڈیو کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کو میرے لیے اور آپ سب دیکھنے والوں کے لیے قیامت کے دن ذریعہ نجات بنائے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرمائے اور یہ تمام دعائیں میرے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔